تحریک بننی چاہیے تھی اس پوری آئینی ترمیم کے خلاف، وہ نہیں بن سکی، بلکہ پی ٹی آئی کے دوست بار بار مولانا کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ بات کہتے رہے کہ ہمیں مولانا کی تجاویز سے مکمل اتفاق ہے۔ جب انہیں مکمل اتفاق تھا تو مخالفت کیوں کی؟ اور اگر مخالفت کیوں کی جو ہے وہ اگر انہوں نے کی ہے تو مکمل اتفاق کس بات سے کر رہے تھے؟ تو اس کے نتیجے میں یہ پورا عمل ہی مشکوک ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے لوگوں کی باتوں کو تقویت ملتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا موقف اور تھا اور پارٹی کے دیگر رہنماؤں کا موقف اور تھا، اور درحقیقت ٹریپ میں آ کر یا مکمکا کر کے یہ آئینی ترمیم جو ہے حکومت نے پاس کروا لی ہے۔ ناصر یہ بتائیے گا کہ اس وقت ایک ترمیم ابھی ہوئی ہے لیکن اس کا شور ابھی کم نہیں ہوا، لیکن دوسری طرف 27ویں ترمیم کے بارے میں بھی ایوان اقتدار میں جو ہے وہ بات گشت سنانے لگی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ترمیم در ترمیم آ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پارٹیاں جن کو اسٹینڈ کرنا چاہیے تھا فارم 45 پہ، انہوں نے اس پر اسٹینڈ نہیں کیا، اور اس پارلیمنٹ کو جو جعلی قسم کی پارلیمنٹ ہے اس کو قبول کر لیا ہے، اور اپنے موقف سے دستبردار ہونے کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ اب یہ پارلیمنٹ اپنی جوڑ توڑ کے ذریعے، لوگوں کی خرید و فروخت کے ذریعے من مانی کر رہی ہے، اور جتنی چاہیں گے یہ ترمیم لے آئیں گے اور 73 کے آئین کا حلیہ بگاڑ دیں گے، اور اس عمل میں جو شریک ہے اس نے تاریخ میں اپنا نام لکھوا لیا ہے، اور تاریخ میں ان کا نام اچھے لفظوں سے نہیں سمجھا جائے گا، لکھا جائے گا۔ کوئی کتنے ہی اس پر اپنے جو ہے وہ پھول سجا رہا ہو، لیکن بہت بڑا ظلم پاکستان کے ساتھ ہوا ہے، عدلیہ پر قبضہ کیا گیا ہے، عدلیہ کے پورے عدالتی عمل کو سبوتاج کیا گیا ہے، جس نے اس میں حصہ داری کی ہے تاریخ اسے معاف نہیں کرے گی۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم تحقیق چلائیں گے اس کے خلاف، تو کیا آپ بھی سڑکوں پر جو ہے وہ آئیں گے یا صرف عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے؟ جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم عدالت جائیں گے، اور وکلا کی اس تحریک کی ہم حمایت کرتے ہیں، اور ان کی جائز بات ہے کہ یہ جو پورا عمل ہے یہ ایک مینڈیٹ نہ رکھنے والی پارلیمنٹ نے، اور پھر مزید بھی اس میں خرید و فروخت کر کے اور لالچ دے کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہے، تو یہ عمل تو ویسے بھی قابل قبول نہیں ہے، اس کو ہم چیلنج کریں گے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اب عدالتوں کا جو حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے، تو اس وقت تو یہی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ کون سا کیس کس عدالت میں جائے گا، بینچ میں جائے گا کہ عدالت میں جائے گا، اور جو لوگ بینچ میں بنانے والے ہیں، جوڈیشل کمیشن بینچ بنانے والے، یہ سب خلط ملط ہو گیا ہے، اور پورا جو ہے نا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے ان ظالموں نے، پی ڈی ایم والوں نے، اور یہ پی ڈی ایم رجیم چینج سے لے کر آج تک یہ سب ایک ہیں، اور ان سب نے پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ یحییٰ افریدی صاحب کے آنے سے آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمنٹ عدالت جو ہے وہ 130 میں سے 100 کی طرف گامزن ہوگی یا 150 کی طرف؟ اصل میں بات یہ ہے کسی فرد کا مسئلہ نہیں ہے، نہ منصور علی شاہ کا مسئلہ ہے، نہ یحییٰ افریدی کا، نہ قاضی فائز عیسیٰ کا، نہ جسٹس منیب کا۔ مسئلہ ہے کہ کس بنیاد کے اوپر آپ اس مسئلے کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ جو طریقہ کار سینیورٹی کا تھا اس کو اگر ملحوظ رکھا جاتا تو بس اسی کے مطابق عدلیہ کو چلنا چاہیے تھا۔ اب اے بی سی کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ طریقہ کار کا ہے، مسئلہ حکومتی قبضے کا ہے، اور میں تو حیران ہوں کہ پارلیمانی کمیٹی میں پی ٹی آئی نے نام دیے کیوں؟ اگر وہ نام نہیں دیتے تو یہ سوال پیدا ہوتا نا کہ اس کمیٹی کی حیثیت ہے کہ نہیں ہے۔ نام دینے کے بعد شرکت نہیں کی، یہ خود ایک مشکوک عمل ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو فالوورز ہوتے ہیں پارٹیوں کے اور لیڈر ہوتے ہیں وہ ایک طرف ہوتے ہیں، اور پارٹی کے دوسرے لوگ پتہ نہیں کس سے کیا مکمکا کر رہے ہوتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ بہت شکریہ۔